السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله جل وعلا في كتابه العزيز وفي فرقانه المجيد ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ احمد بسند صحیح۔ تمام قسم کی تعریفات اس ذات کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام انسانوں کا، جنوں کا اور اس کائنات میں رہنے والی تمام مخلوقات کا اکیلے تنہا بلا شرکت غیر خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، کہ جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کو وجود بخشا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں۔ محترم صدر مجلس اور دیگر علماء کرام، معزز سامعین اور تمام حاضرین جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہو، یہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دینی مجلس میں آ کر دین کی باتیں سننے، اس کو بولنے اور اس جذبے کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرمائی کہ انشاءاللہ یہاں سے جو باتیں بھی ہم سیکھ کر جائیں گے حتی المقدور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انسان چاہے وہ نیکی کرے یا برائیوں سے بچے، لا حول ولا قوت الا باللہ، برائیوں سے بچنا بھی انسان اگر چاہے یا نیکی کرنا بھی چاہے تو وہ اس کے لیے ممکن نہیں مگر یہ کہ صرف اللہ کی توفیق سے۔ اللہ چاہتا ہے تبھی انسان بھلائی کا کام انجام دیتا ہے، اور اللہ رب العزت ہی اگر چاہتا ہے تو انسان برائیوں سے رکتا ہے، لہذا اللہ رب العزت سے ہمیشہ مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، بہت ہی مشہور آیت کریمہ، متعدد مجالس میں، مختلف جلسوں میں، مختلف خطبوں میں آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کو ترجمے کے لیے ایک شعر میں بھی اس کا ترجمہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو آپ اپنی حالت کی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یعنی انسان جب تک اپنی اصلاح خود نہ کرے اللہ رب العزت بھی اس قوم پہ رحم نہیں کرتا۔ گفتگو جس موضوع پہ کرنے کے لیے بات ذہن میں آئی یا جس کا مکلف کیا گیا
کہ اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار، یہ موضوع بہت ہی اہم اور بہترین موضوع ہے، لیکن اگر آپ غور کریں کہ اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ معاشرے کی اصلاح کا پورا دار و مدار ہی نوجوانوں پہ ہے۔ بلکہ اب موضوع تو یہ ہونا چاہیے حالات کے پیش نظر کہ بگڑتا سماج اور ہمارا نوجوان، وہ نوجوان کہ جن کے کندھے پہ اس بات کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہی نوجوان، اور خصوصی طور پر یہ بھی ایک المیہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے نوجوان، اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ماننے والے گھرانے کا فرد کہلانے والے مسلمان نوجوان، جنہیں چاہیے کہ وہ معاشرے کے اندر اصلاحی کام کو انجام دیں، وہ تمام قسم کی برائیوں، معصیتوں اور ساری بدماشیوں کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے، وہ سرچشمہ بنے بیٹھے۔ تمام قسم کی برائیاں جو کچھ بھی ہو سکتی ہیں، جن کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کیا ہمارے نوجوان اس قسم کی برائیوں میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں، وہ بھی گناہ وہ کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاشرے کی اصلاح کی پوری ذمہ داری نوجوانوں کے اوپر ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث کیا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھیں کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملتی ہے۔ کئی مورخین نے اور کئی لوگوں نے نوجوان کسے کہتے ہیں اور شباب اور شاب کسے کہا جاتا ہے اور شباب کی عمر کتنی ہے، بعض 9 سال، بعض 10 سال اور بعض 12 سال سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک کو شباب یعنی نوجوانی کے عمر سے تعبیر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو آپ کی عمر 40 سال۔ 40 سال کی عمر، اس عمر میں انسان پختہ ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے جسم میں توانائی موجود ہوتی ہے، طاقت موجود ہوتی ہے، کیونکہ اگر کسی بوڑھے شخص کو نبی بنایا جائے تو وہ شخص نبوت کے کام کو آگے کس طریقے سے بڑھائے گا؟ دن رات اللہ کے بندوں کو توحید کی جانب بلانا، شرک سے روکنا، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں اپنی زندگی کو مکمل طور پر صرف کر دینا، یہ جسم میں طاقت اور صلاحیت کے بعد ہی ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نوجوان تھے، ادھیڑ عمر، 40 سال کی عمر، پختہ کار نوجوان۔ ان کو جوانی سے خارج کر کے بوڑھا نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے کسی بوڑھے شخص کو جو بالکل بڑھاپے کے اس عمر میں پہنچ جائے کہ وہ کچھ کر ہی نہ سکے، اس کو نبی نہیں بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کا آپ اس پر آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں آپ کے اوپر، وحی نازل ہوتی ہے، آپ ڈر جاتے ہیں، پریشان ہیں۔ حضرت خدیجہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں، پریشان ہیں، ایسا لگتا تھا کہ آپ کو اپنی جان کا ڈر تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک کتاب میں مطالعہ کر رہا تھا، اس کا نام ذہن میں نہیں، ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ایک بہت ہی بہترین بات کہی کہ دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے، دنیا کے اندر ان لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، تاریخ کے صفحات میں ان کے نام نمایاں حرفوں کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، دنیا میں ان کی توتی بولتی تھی، سارے لوگ ان کو سیلوٹ کرتے تھے کہ واہ کیا شخصیت ہے۔ لیکن یہ جتنی بڑی بھی شخصیتیں ہوں، عمومی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں، خاص طور پر اپنی بیوی اور اپنے بچے اور اپنی بیوی کے پاس
پوری قوم کے وہ ہیرو ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس زیرو ہوتے ہیں. سارا تقوی، ساری طہارت، ساری نیکی کی باتیں، اصلاح معاشرہ کا سارا کام، اور لوگوں کے سامنے طرح طرح کی اچھائی کی باتیں سب باہر والوں کے لیے، اور اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے اہل کے ساتھ جب معاملہ آتا ہے تو بالکل پھسڈی. وہاں پر ان کا سارا تقوی چلا جاتا ہے، وہاں پر وہ اللہ کے احکام کی پاسداری نہیں کرتے، اپنے گھروں کے اندر انصاف نہیں کرتے. بڑا سے بڑا عالم ہو، لوگ دیکھتے ہی اس کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کے اسے بٹھا دیں، مجلسیں خالی کر دی جائیں کہ آئیے جناب آپ بیٹھے. اگر وہ کسی مجلس میں تشریف لائیں تو لوگ گردن اونچی کر کے اچک اچک کے دیکھیں کہ بھائی کون تشریف لایا ہے. اونچی ٹوپی، دستار، پگڑیاں، جبہ و قبہ. اس کی بیوی سے جا کے پوچھیں کہ ماشاء اللہ، بولے ارے چپ کرو، کچھ نہیں ہے، مولوی صاحب بھی ایسا ہے ویسا ہے، ادھر ہے ادھر ہے. بلکہ لیکن ایک شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے گھر سے باہر ہیرو تھے، اس طریقے سے اپنے گھر کے اندر بھی ہیرو تھے. آپ اپنے گھر، اپنے کنبے، اپنے خاندان کے اندر، اپنی بیوی کے نزدیک بھی دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین صفات کے حامل شخص تھے. اللہ کی قسم شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہو سکتا ہے. دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، وحی نازل ہوئی ہے. نوجوانی کے تعلق سے ان کے تعلق سے ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوجوانی کی زندگی ہے، اس کے ایک پہلو پہ آپ غور کریں. آپ نے یہ بات بارہا سنی ہوگی، لیکن اس پہلو پہ شاید غور کیا ہوگا یا نہیں، تو غور کریں. اب عائشہ رضی اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں؟ کلا واللہ لا یصیغ اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستے میں چلنے میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس میں آپ مدد کرتے ہیں لوگوں کی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ صفات ہیں جو آپ کے اندر، آپ کے نوجوانی کے ایام میں بھی پائے جاتے تھے. یہی تو وہ صفات تھی کہ جن کو دیکھ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہی صفات کو دیکھ کر آپ کی سچائی، ایمانداری اور آپ کی ان خصوصیات کو دیکھ کر آپ کو نکاح کا پیغام دیا تھا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی لوگوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام دیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کیا تھا، خاموش نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خود پیغام بھجوایا، نکاح کیا. تو یہ دیکھیں کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہتی ہے کہ نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ تو ان صفات کے حامل ہیں. پتہ چلا کہ ایک نوجوان جو کلمہ پڑھتا ہے، جس کے بارے میں جس کا عقیدہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ٹھیک ہے، یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. نبوت کے ملنے کے بعد اور نبوت سے پہلے کی زندگی کے ایسے بہت سارے اعمال ہیں. اس وقت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، شریعت نازل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے نبوت سے پہلے کے آپ کے ہر عمل کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی بات اگر کہی جائے تو یہ بات محل نظر ہے. لیکن جب آپ نبی بنا دیے گئے تو پھر آپ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں. لیکن اللہ نے جس شخص کو نبی بنایا وہ نبوت سے پہلے بھی اعلیٰ ترین صفات کے حامل تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات کی آپ نوجوانی میں بھی پوری عمر آپ کی اس سے تعبیر تھی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. آج مسلم نوجوان اپنے اوپر غور کریں. ہمارے معاشرے کے اندر میں قطع رحمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. بڑے بڑے عالم دین ہیں، میں کسی خاص آدمی کے بارے میں واللہ نہیں کہہ رہا، ایک عمومی طور پر یہ بات پائی جاتی ہے. عوام الناس کو تو چھوڑ دے، جو علماء کرام ہیں، ایک عالم کی
دوسرے عالم سے بات چیت نہیں ہے، وہ اس کا سگا بھائی ہے. جائیداد کا جھگڑا، بٹوارے کا جھگڑا. یہ ان علاقوں میں جہاں علماء کی بہتات ہے، یہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ اپنی بہنوں کو حصہ، جو خاندانی بٹوارہ جو اللہ رب العزت نے اس کا حق مقرر کیا ہے، اسے دینے میں آنا کانی کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں. یہ معاملہ ہے. تو اس صورتحال میں آپ غور کریں کہ یہ اگر بہن نے بھائی سے اپنے حصہ مانگ لیا تو بھائی ناراض. یہاں تک کہ بعض علاقوں میں ایسی باتیں بھی آتی ہیں کہ اگر بہن نے حصہ مانگ لیا تو سمجھو کہ بس رشتہ ختم، حصہ لے لو، اب کوئی رشتہ نہیں رہا. اور بہن نے اگر معاف کر دیا تو بہت اچھا. گویا کہ اب اس بنیاد پر اگر صلہ رحمی نہیں کی جا رہی ہے، قطع رحمی ہے، یہ نوجوان وہ اپنے والدین کو نہیں سمجھانے جاتے کہ اماں ابا وہ آپ کے رحم کے رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی کرنی صلہ رحمی کرنا بہت ہی اچھی بات ہے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جس کو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا، ان میں سے یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. ایک نوجوان اس کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچائی کا ساتھ دینا چاہیے. ارے اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، لیکن دیکھیں کہ صلہ رحمی کرنا، اگر ایک نوجوان صلہ رحمی کرتا ہے، سچ بولتا ہے، مجبوروں اور بے کسوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، وہ یہ صفات ہیں کہ جن کی بنا پہ اللہ اپنے بندوں کو نبوت سے سرفراز کرتا ہے. نبی تو اب آنے سے رہے، آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ان صفات کا جو نوجوان ان صفات کا حامل ہوگا، اللہ رب العزت اس کو نبوت تو نہیں لیکن اپنی ولایت تو دے سکتا ہے. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زندگی کے اس پہلو پہ غور کرے. آپ دنیا کے اندر میں جتنے بڑے بڑے انقلابات آئے، مسلک اور مذہب اور ان کے عقیدے سے صرف نظر، یہاں تک کہ جتنے باطل عقائد اور نظریات اور افکار کی ترویج اور نشر و اشاعت کا کام جن لوگوں نے کیا، حق کو چھوڑ دے، باطل عقائد کی ترویج و نشر و اشاعت، یا جتنے بھی اسلام کے مخالف یا اسلام کی مخالفت میں جو ازم بنایا گیا، ان سب کے رہنما سارے کے سارے نوجوان لوگ تھے. کیونکہ ان کے اندر ایک توانائی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے جرنیل گزرے، اگر آپ چاہے جولیس سیزر کا نام لیں، نیپولین بوناپارٹ کا نام لیں، یا آپ ہٹلر کا نام لیں، موسولینی کا نام لیں، چاہے ان کے عقائد جو بھی ہوں، لیکن یہ سارے لوگ اپنے دور میں جب انہوں نے کچھ بھی شروع کیا، صحیح یا غلط، جس کو انہیں لگا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، اس کے اندر انہوں نے اپنی پوری توانائی صرف کر دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث کیے گئے، وہ قوم بکریوں کو چرانے والی، آپس میں قتال، مار پیٹ، جھگڑا لڑائی کرنے والی. جب اس کو اسلام کی سمجھ آئی، اس کے ذہن و دماغ میں اسلام کا فہم آیا، تو پھر وہ قوموں کی پاسبانی اور نگہبانی اور رہنمائی اور رہبری کے لیے نکل پڑی. وہ نوجوان تھے کہ جن کا نعرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو شعار تھا، اس کو انہوں نے ہر دور میں اپنایا. اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مرتدین کا فتنہ پھیلا، ارتداد کا فتنہ پھیلا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ پھیلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں گڑبڑی پیدا کی گئی، دین کو مٹانے کی کوشش کی گئی، تو ایک جملہ آپ کے منہ سے نکلا. آپ بارہا کہتے تھے اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شعار قرار پایا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی کر دی جائے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا جائے، نماز کا انکار کر دیا جائے، شریعت کے کسی حصے میں کوئی کمی کر دی جائے، اور میں زندہ رہوں، ایسا ہو نہیں سکتا. اور جس دور میں بھی مسلمان عروج کو پہنچے، نوجوانوں کا یہی شعار تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی کر دی جائے، میں زندہ رہوں، ایسا ہو نہیں سکتا. ایک مسلم معاشرے کے اندر جو نوجوان ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے سماج کے اندر ہونے والی کسی بھی گڑبڑی کو
دیکھے تو بے چین ہو جائے، تڑپ جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھا کر قیلولہ کر رہے ہیں، سائل آتا ہے، کچھ معاملہ ہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ ابتدائی ایام کی بات ہے، انہوں نے چاہا کہ ہم عصر کے بعد یا کسی وقت جو ہے اس سے مل کے اس کا معاملہ حل کر دیں گے۔ بیٹا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ابا جان آپ ان تمام لوگوں کے ذمہ دار ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی رعیت اور آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے مسائل کو آپ حل کریں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا۔ آج ایک واقعہ ہے کہ ایسے عموماً کہ علماء کرام بھی ہیں اور بہت سارے لوگ کہ بھئی گھر میں موجود ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے بگڑ گئے، ہمارے بچے خراب ہو گئے، جھوٹ بولتے ہیں۔ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اب کاروباری ہے، کوئی آدمی کچھ تقاضا کرنے آیا، کوئی معاملہ ہوا، کھٹکھٹایا، حاجی صاحب ہیں گھر میں، کہا کہ بیٹے جا کے بول دو ابا نہیں ہے۔ عام طریقے سے بیٹے جا کے بول دو کہ ابا نہیں ہے گھر پہ۔ بیٹا تو چھوٹا سا ہے، دیکھ رہا ہے ابا سوئے ہوئے ہیں گھر میں، اور خود کہہ رہے ہیں جا کے کہہ دو ابا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کی ٹریننگ آپ نے دے دی۔ اب اس کی جھوٹ بولنے کی آپ کی طرف سے ٹریننگ ہوئی ہے، وہ بچہ بڑا ہوگا کہے گا، وہ تو یہ سمجھے گا کہ بس جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ابا خود ہی سکھا رہے ہیں۔ جھوٹ کی ٹریننگ اور بہت سارے غلط کاموں کی ٹریننگ والدین خود اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور بعد میں وہ نوجوان جب بگڑتا ہے تو پھر افسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں علماء اکرام سے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں ہمارے بچوں کے لیے، لیکن ان نوجوانوں کے بگاڑ کے اندر ان کے والدین کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نوجوان معاشرے کی اصلاح کی پوری ذمہ داری ان کے اوپر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کی بچپن سے اس نہج پہ تربیت کی جائے۔ اچانک آپ چاہیں گے کہ اس نوجوان پہ کوئی نبوت نازل تو ہونے سے رہی، آپ اس کی تربیت اس انداز میں کریں، اس کے والدین ان اعلیٰ اقدار کا اس کو حامل بنائیں کہ وہ بڑا ہو کر کے معاشرے کی اصلاح کر سکے، معاشرے کے اندر بھلائی کا کام کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے اندر اپنے دعوت کی ابتدا کی، قولوا کلمۃ واحدۃ بہا تملکون العرب وتدین لکم العجم، اے مکہ کے لوگوں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت، ایک کلمہ ادا کرو، بہا تملکون العرب، اس کے ذریعے تم عرب کی بادشاہت تمہیں حاصل ہو جائے گی اور عجم تمہارے زیر نگی ہوگا۔ اس کے اوپر لبیک کہنے والوں میں جو تعداد تھی اکثریت وہ نوجوانوں کی تھی، بلال ہیں، عمار ہیں، صہیب ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اور بھی بہت سارے لوگ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے صحابہ کرام کے اسلام کے قبول کرنے کی عمروں کو ذکر کیا ہے، وہ عموماً 8-9 سال جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر بتائی جاتی ہے، وہاں سے شروع ہو کر سب 40 کے اندر تک ہیں، غلب مطلب زیادہ تر 40، اسی لیے 8 یا 9 یا 12 سے شروع کر کے 40 سال تک پہ شاب کا اطلاق کیا ہے بعض لوگوں نے۔ وہ سارے کے سارے نوجوان تھے جنہوں نے دین اسلام کے نشر و اشاعت اور اس کی ترویج کا ذمہ لیا اور اس کو مکمل طور پر اچھے طریقے سے نبھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نشر و اشاعت میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان اصلاح معاشرہ کا کام چھوڑ کر خود بگاڑ کے شکار ہو چکے ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ جب کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو متعدد مقامات پہ احادیث رسول کے اندر ایک جملہ ملے گا، خالف الیہود والنصارى۔ شریعت کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ شریعت کی روح ہے، اس کا ایک پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سر کے بال کو جھاڑتے تھے تو پہلے بالکل بال کو نیچے سے اٹھا کر پیچھے کی جانب لے جاتے تھے۔ بعد میں آپ نے دیکھا کہ اہل کتاب بھی اس طریقے سے کرتے ہیں تو آپ نے بیچ سے مانگ نکالنا شروع کر دیا۔۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم 2 چیزوں سے بچو، ایک تو تم اپنے بال کو نیچے سے اٹھا کر پیچھے کی جانب لے جانا، اور دوسرا تم اپنے بال کو اوپر کر کے رکھنا۔ 2 چیزوں سے بچو، ایک تو تم اپنے بال کو نیچے سے اٹھا کر پیچھے کی جانب لے جانا، اور دوسرا تم اپنے بال کو اوپر کر کے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم
امامہ اور پگڑی پہنو اور اس کے نیچے ٹوپی کپڑا وغیرہ رکھ لو، کیونکہ یہود جو ہیں وہ امامہ پہنتے ہیں تو اس کے نیچے ٹوپی نہیں ہوتی، ان کی مخالفت کرنی ہے۔ محرم کا روزہ آپ کو رکھنا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا، پتہ چلا کہ یہودیوں کی وہ عید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودیوں کی ہمیں مخالفت کرنی ہے، اگلے سال اگر ہم زندہ رہے تو 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ یہود و نصارہ ان مشرکین کی مخالفت کرو، وہ اپنی مونچوں کو خوب بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو پست کرتے ہیں، تم مونچوں کو پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، یہ شریعت کی روح ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا اور کتب سنن کے اندر متعدد جگہوں پہ یہ روایت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر بھی اس کو ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور اپنے سے پچھلی قوموں کے طریقے پر چلو گے، شبرم بے شبرن ذراعم بے ذراعن، ذرا در ذرا، بالشت در بالشت، ذراعم بے شبرم بے شبرن ذراعم بے ذراعن، بالشت در بالشت، ذرا در ذرا، بالکل ان کے نقش قدم کی تم پیروی کرو گے۔ حتی لو دخلوا جحر ذب، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے، لَاتَّبَعْتُمُوهُ أَوْ لَدَخَلْتُمُوهُ، تم لوگ بھی ان کی اتباع کرو گے، داخل ہوگے، ہر گناہ میں ہر عمل میں ان کی پیروی کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اہم الیہود والنصارى، کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، بعض روایتوں میں ہے کہ فمن اذن، وہ نہیں تو کون؟ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو اپنی صحیحہ کے اندر ذکر کیا، بعض روایتوں کے اندر اس ٹکڑے کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی فرد نے من اتا امہ علانیتاً لکانا فی امتی من یصنع ذالک، اگر ان میں سے کوئی انسان ایسا ہوگا جس نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، فحاشی کی ہوگی، تو میری امت میں بھی کوئی نہ کوئی فرد ایسا کام کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اور کتنا گھٹیا قسم کا یہ گناہ ہے۔ گناہ کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن اگر کسی نے یہ کیا ہوگا تو میری امت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کریں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ امت، خاص طور پر اس امت کے نوجوان کہ جن کے کندھے پر معاشرے کے اصلاح کی ذمہ داری ہے، ان کی حالت یہ ہے، جو ضعیف ہیں، جو بوڑھے ہیں، وہ تو اپنی جوانی کی عمر کاٹ کر آخری ایام میں مسجد کی سیڑھی پکڑ لیتے ہیں۔ یہ نوجوان ہر وہ فیشن، ہر وہ طریقہ جو یوروپ سے آتا ہے، غیر مسلموں سے آتا ہے، اس کو اپنانے کے لیے تیار ہے، چاہے اپنے چہرے کی تراش و خراش ہو۔ اگر کوئی نوجوان آج داڑھی بھی رکھتا ہے تو وہ بھی فیشن والا، بہت سارے غیر مسلم بھی داڑھی آج کل رکھتے ہیں، وہ فیشنوں والا ایک داڑھی الگ ہے۔ بال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ لعنت بھیجی، قضا یعنی چاروں طرف سے کاٹ کر بیچ میں چھوڑ دینا، یا ادھر ایک طرف کاٹ کے ایک طرف چھوڑ دینا۔ پہلے لوگ مانگ نکالا کرتے تھے، اب مانگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک طرف مانگ کی طرف سے دائنی جانب سے یا بائیں جانب سے بال کو ایسے کر لیا اور باقی ادھر کا چھوٹا چھوٹا بالکل کروا دیا، لیجئے جناب۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں پائی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے جو گارجین ہیں، جو والدین ہیں، جو ان کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی اپنے بچے کو سمجھانے نہیں جاتے۔ اگر ان کے والدین کو یہ بات کہی جائے کہ آپ اپنے بچے کی اصلاح کریں، کہتے ہیں نوجوان ہے، سمجھ جائے گا، شادی بیاہ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی جوانی کی عمر ہے، جانے دیجئے۔ وہی نوجوان کل کو والدین کا نافرمان نکل جاتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر رونا روتے ہیں۔ تو یہ نوجوان اور پوری امت کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، مطلب کہ آپ نے بچانے کی کوشش کی کہ ان کی پیروی نہیں کرنا، ان کے طریقے پہ نہیں چلنا، لیکن ہم لوگ ان کی پیروی کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ داڑھی ہو، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ اٹھنے بیٹھنے کے طریقے ہوں، نشست و برخاست۔ ایک کشمیر کے اعلیٰ ادھیکاری، IAS آفیسر، نام بھول رہا ہوں، ایک صاحب
کچھ دنوں پہلے کشمیری تھے، انہوں نے IAS کمپلیٹ کیا، ریڈیو پہ ان کا انٹرویو آ رہا تھا، BBC لنک دی گئی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں ٹریننگ میں اٹھنے اور بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا، ڈائننگ ٹیبل پر کیسے بیٹھنا ہے وہ بھی سکھایا گیا، ڈنر سوٹ کب کون سا پہننا ہے یہ بھی بتایا گیا، چھری کانٹے اور چمچ سے کھانے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ گویا کہ ان لوگوں نے شریعت اسلامیہ کے بالمقابل ہماری جو شریعت ہے اس میں کوئی ایسی چیز بچی ہی نہیں ہے جس کی تعلیم نہ دی گئی ہو۔ ایک یہودی نے، ایک مشرک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو چڑھانے کی کوشش کی، کہہ رہے میاں جاؤ، تمہارا نبی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، وہ تو پیشاب پخانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ وہ شرمائے نہیں، ایکسکیوز نہیں کیا۔ آج کا مسلم نوجوان اگر اس کے سامنے اس کا کوئی غیر مسلم دوست ٹرین میں، سفر میں، بس میں، اسکول میں، راستے میں، دکان پہ، کہیں بھی اگر کسی اسلام کی تعلیم پہ اگر کامنٹ کرتا ہے تو وہ ایکسکیوز پیش کرتا ہے، وہ دفاع کرتا ہے اس اعتبار سے کہ ہاں لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، گویا وہ اپنے آپ کو مروب ہو جاتا ہے اس کی باتوں کو سن کے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں ہاں ہاں، ارے ہمارا نبی تو وہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دیتا ہے، کہتا ہے ہاں کہ ہم پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف چہرہ نہ کریں، اس کی طرف پیٹھ نہ کریں، اس میں حرج کیا ہے؟ فخر سے کہنا چاہیے۔ کسرا کا دربار ہے، ایک واقعہ یاد آتا ہے، علامہ ابن اثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا کہ کسرا کے دربار میں ایک وفد کی شکل میں صحابی رسول جاتے ہیں، دسترخوان پہ کھانا لگایا جاتا ہے، دسترخوان پہ کھانا لگایا جاتا ہے، ان کے ہاتھ سے چاول یا جو کچھ بھی کھا رہے تھے وہ نوالا چھوٹ کے اس پہ گرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اس گرے ہوئے نوالے کے اس حصے کو، اس چاول کو وہ چن چن کے کھانے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، سب کی نظریں اٹھ جاتی ہیں، ارے کون گنوار اور بیوقوف قسم کا آدمی آ گیا؟ ہماری شریعت میں ہے نا کہ پلیٹ کو چاٹ کے کھانا ہے، صاف کر کے کھانا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی بڑی مجلس میں جائے، کسی بڑے منتری شنتری کے ہاں اس کی دعوت ہو، کسی ایک دم کروڑپتی ارب پتی آدمی کے ہاں اور سارے لوگ بیٹھے ہوں، بڑے وہ ان کے یہاں جو کھانے پینے کا طریقہ ہے نا، ایٹیکیٹس، آداب محفل، وہ بنا کے انہوں نے رکھا ہے۔ کانٹا کس ہاتھ سے پکڑنا، چھری کس ہاتھ سے پکڑنا ہے، پیپر کہاں پہ رکھنا ہے، پہلے کیا کھانا ہے، کیسے ہاتھ دھونا ہے، کیسے اٹھنا ہے، ڈنر سوٹ ایسا ہوتا ہے، لنچ والا کپڑا ایسا ہوتا ہے، ساری چیزیں۔ اب ان کے یہاں کوئی جائے، پلیٹ میں کھانا کھانے کے بعد ایسے انگلی سے چاٹے، انگلی صاف کرے، اور پلیٹ میں جو شوربہ بچ گیا اسے ڈال کے ایسے پلیٹ اٹھا کے پیے کہ بھائی چھوڑنا نہیں ہے، کیا پتا برکت والا کون سا حصہ ہے۔ تو کوئی کرے گا نہیں، اپنے گھر میں کرے گا، وہاں چھوڑ دے گا، کہے گا ارے یار کریں گے تو لوگ کہیں گے مولوی ہے، پکا ملا ہے۔ اپنی جگ ہنسائی کی وجہ سے گویا کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اللہ کی قسم نوجوان سن لے کہ وہ قوم جو خود اپنی نظروں میں گری ہوئی ہو، جو احساس کمتری کا شکار ہو، وہ دوسروں کی نظروں میں کہاں سے افضل ہو سکتی ہے؟ وہ دوسرے اس کی برتری کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ مدرسے کے طلبہ آپ دیکھیں گے یہ بھی ایک بیماری پائی جاتی ہے۔ مدرسے میں کلاس کے اندر ٹوپی پہنیں گے، اچھی بات، کرتا پاجامہ ٹخنے کے اوپر، اب کا پاجامہ بھی ایسا سلاتے ہیں لوگ کہ اس کو اگر ایک دو بار کھینچ دو تو پورا ٹخنے کے نیچے چلا جائے، ایک دم سڑک صاف ہو جائے۔ اب مدرسے سے جیسے باہر نکلے، سفر پہ نکلے، راستے میں گئے، ٹرین میں گئے، ٹوپی اتاری، پاکٹ میں ڈالا۔ داڑھی تو پہلے سے اتنی بڑی رہتی ہے، کوئی فرق نہیں کر پائے گا کہ مولوی ہے کہ غیر مولوی ہے، مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد شرٹ پینٹ پہننے کا موقع ملا تو پہن لیا، نہیں تو پاجامہ بھی ایسا کہ بالکل نیچے کر لیا۔ گویا کہ وہ ٹوپی پہننے کو شرم سمجھتے ہیں کہ میں پہنوں گا تو لوگ مجھے مولوی سمجھیں گے، کیا قیادت کریں گے قوم کی۔ بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، ٹوپی پہننا، کرتا پاجامہ پہننا شرم کی بات سمجھتے ہیں۔ مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے ایک پروگرام کے اندر جامعہ اسلامیہ سنابل کے اندر طلبہ کی مجلس میں ایک بات بیان کی کہ میں بس سے جا رہا تھا، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، کہا بیٹا کہاں کیا کرتے ہو؟ کہا پڑھتا ہوں چچا۔ کہا کہ کہاں پڑھتے ہو؟ کہا ریاض کالج میں پڑھتا ہوں۔
مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب نے کہا کہ میں غور کرنے لگا کہ دلی کے اندر میں اتنے دنوں سے ہوں، ریاض کالج کون سا ہے؟ بہت دماغ لگایا، کہا ریاض العلوم میں پڑھتے ہو؟ کہا ہاں ہاں وہی ریاض کالج میں پڑھتا ہوں۔ گویا کہ مدرسہ ریاض العلوم کہتے ہوئے اس کو شرم آ رہی تھی کہ میں مدرسہ میں پڑھتا ہوں، کیسے بتاؤں کہ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں؟ یہ ذہنی مرعوبیت کی دلیل ہے۔ جب کوئی قوم، یہ مدرسے کے طلبہ کی بات نہیں ہے، عوام الناس مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جب ان کے بیچ جاتے ہیں تو ان جیسا دکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم نے اپنے اساتذہ سے، اپنے علماء سے، ان کی تقاریر میں، ان کے دروس میں، ان کی مجالس میں، ان کا جو مطالعہ ہے اس کی روشنی میں جو وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شریعت یہ چاہتی ہے، شریعت اسلامیہ کہ ایک مسلمان، اور اسلام میں کوئی مخصوص لباس مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے، لیکن مسلمان ایسا لباس زیب تن کرے وہ جس معاشرے میں بھی ہو کہ وہ دیگر قوم اور دیگر لوگوں سے، مشرکین سے بالکل الگ ہو، ممیز ہو، تمیز ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے، انہی کے ساتھ بھیڑ میں گم نہ ہو جائے، ہر اعتبار سے، اپنے لباس، تراش خراش، ہر اعتبار سے کہ ہاں یس ہی از اے مسلم، دیکھ کے لگے وہ مسلمان جا رہا ہے۔ یہ شریعت کی روح ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ چاہے جو بھی اپنائے، مسلمان الگ ہونا چاہیے، دکھ جائے کہ مسلمان ہے۔ لیکن آج کا مسلمان مرعوب ہے، نوجوان مرعوب ہے۔ وہ بھی تو ایک نوجوان تھے، کسریٰ کا دربار۔ کسریٰ بھی کیسا؟ آدھی دنیا پر کسریٰ کی حکومت لگ بھگ، اور آدھی پہ قیصر کی حکومت۔ اتنی بڑی بادشاہت تو آج امریکہ والوں کے پاس بھی نہیں ہے، روس والوں کے پاس بھی نہیں تھی۔ دسترخوان پہ چاول گر گیا، وہ اٹھا کر کے کھانے لگے۔ لوگوں نے کہا ارے کیسا گنوار اور بے وقوف آدمی آ گیا۔ بغل میں جو مترجم تھا وہ منع کرا، رکو 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 رکو۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اتنی بڑے دربار میں تم یہ بھکڑوں والا انداز اپنا رہے ہو، وہ چاول گر گیا دسترخوان پر سے چن کے کھا رہے ہو، ارے انواع اقسام کے کھانے کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کیا ترک بسنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا کہتے ہیں کہ کیا میں اپنے نبی کی سنت ان احمقوں، ان بے وقوفوں کے لیے چھوڑ دوں؟ وہ گئے ہیں دعوت دینے کے لیے۔ کون سی قوم کے فرد ہیں وہ؟ جب گئے تھے کسریٰ کے دربار میں، جب کہا کہ کسریٰ ہم اپنے نبی کی دعوت لے کے آئے ہیں، توحید قبول کر لو، کسریٰ کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ کہا کہ یہ وہ قوم جب قحط سالی پڑتی تھی اناج اور غلہ مانگنے آ جاتے تھے۔ کہا کہ اگر بھوک لگی ہے تو کہو، غلے ولے میوے ویوے تمہارے یہاں بھجوا دیتا ہوں۔ کہا نا۔ کہا اچھا اگر تمہاری دعوت قبول نہیں کریں گے تو کیا کرو گے؟ کہا کہ پھر جزیہ دو۔ کہا جزیہ نہیں دیں گے تب کیا کرو گے؟ کہا کہ پھر میدان جنگ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ کہا پاگل آدمی ہے۔ اگر آپ کے گھر کا کوئی ملازم، مان لیجئے کہ جو آپ کے بیت الخلاء کی صفائی کرتا ہو، وہ آپ کے سامنے آ کے اپنا دین پیش کرے، کہے میرا مذہب قبول کرو، نہیں تو جزیہ دو، کہیں گے اس کو رانچی کے پاگل خانے بھیجوا دو یا بریلی کے پاگل خانے۔ پاگل آدمی، ہٹ جاؤ، دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ یہ حیثیت تھی اس وقت عربوں کی، ان لوگوں کی نظروں میں۔ وہ جا کے کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرو، وہ کہتا ہے پاگل آدمی ہے یہ۔ پاگل کے سر پہ کیا ڈالا جاتا ہے؟ خاک، مٹی ڈالی جاتی ہے۔ اس نے مٹی منگوائی ٹوکرے میں اور اس کے سر پہ رکھ دیا۔ کہا پاگل کے سر پہ خاک ڈالی جاتی ہے، مٹی تیرے سر پہ بھی میں نے مٹی ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول کہتے ہیں بادشاہ تجھے بھی مبارک، مجھے بھی مبارک۔ کہا کیا؟ کہا کہ تو نے اپنے وطن کی مٹی میرے سر پہ ڈالی ہے، اپنی مٹی خود دے دی، اب تیرے وطن کا مالک میں رہوں گا، ہمارے قوم کے لوگ رہیں گے۔ جب وہ چلے گئے تو اس نے کہا کہ شخص کا جو عقیدہ ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ میرے تخت کے نیچے کی مٹی کا بھی مالک بن جائے گا۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ ایسا ہوا۔ اتنے بڑے دربار میں وہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرمائے نہیں، لیکن آج کا نوجوان ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھنے میں شرما جاتا ہے، بڑی بڑی داڑھیاں رکھنے میں شرما جاتا ہے کہ لوگ ملا کہیں گے، مولوی کہیں گے۔ سر پہ ٹوپی یا پگڑی یا امامہ، گرچہ وہ کوئی اس کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ سروں کے اوپر ٹوپی کا پہننا، سروں کا ڈھانکنا، یہ اسلام کا شعار ہے۔ عجمیوں کا شعار یہ ہے کہ سر کو کھول کے رکھا جائے، نماز ہو یا غیر نماز۔ الحمدللہ جس علاقے میں جو بھی کچھ اللہ نے عطا کیا ہے بیان کر رہا ہوں، یہ چیز بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ یہاں کے نوجوانوں کے مزاج میں، لوگوں کے مزاج میں سروں کا ڈھانکنا ہے، لیکن
جو ہمارے غیر مسلکی بھائی ہیں وہ لمبی لمبی کالی پیلی اونچی نیچی لمبی چوڑی ناٹی چھوٹی ہر طرح کی ٹوپیاں پہنے رہتے ہیں ان کے نوجوان، اسکول کالج میں بھی پڑھنے والے. ہمارے نوجوان شرماتے ہیں، پہنتے ہیں نا، ان کی ٹوپیوں سے ان کے مسلک کی پہچان ہو جاتی ہے، لیکن سر ڈھانکے ہوئے رہتے ہیں. تو ہم نوجوان اپنے اسلامی شعار کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر شرمائیں گے تو قوم اور معاشرے کی کیا اصلاح کریں گے؟ کانوں کو چھید کر اس میں بالیاں پہننا، فلمی ہیرو کی ایکٹنگ کر کے ہاتھوں کے اوپر وہ بالے اور وہ چین اور نہ جانے کس کس قسم کی چیزیں پہن لینا. اور اگر آپس کی مجلس ہو، کبھی چائے خانوں پہ مختلف جگہوں پہ چلے جائیں تو ہمارے نوجوان وہ نقل کیا اتارتے ہیں، اچھا فلاں سنیما ہال کے اندر میں جو فلم لگی تھی یا فلاں مووی کے اندر میں فلاں ہیرو نے کیسے ڈائیلاگ بولا ہے، وہ اس کی نقل اتارتا ہے. دوسرا کہتا ہے ہاں ہاں بالکل ایسے ہی کہا ہے. اچھا فلاں جو انڈین کرکٹر ہے وہ کیسے بیٹنگ کرتا ہے، کہا یوں کرتا ہے. بالنگ کیسے کرتا ہے، بولے یوں ایک ایکشن ہے اس پہ تو بالکل وکٹ گر جاتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے، بالکل واہ کیا تمہارا دماغ ہے، ایسے ہی کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ بھی تو نوجوان تھے صحابہ کرام. ابو حمید سعدی کی وہ روایت بار بار علماء اہل حدیث بیان کرتے ہیں، وہ صحابہ کی مجلس میں ہے، کیا کہتے ہیں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نمازیں پڑھتے تھے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں. یہ ان کی مجلس تھی. وہ آپس میں جب بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہ سناؤں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں. پھر نماز پڑھتے ہیں، تمام صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک نبی نے ایسے ہی نماز پڑھی. یہ ان کی مجلسیں ہوتی تھی، پاکیزہ مجلس، کہ وہ مجلسوں میں بیٹھ کر کے حدیث اور قرآن کا چرچا کرتے تھے. ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کے واہیات اور خرافات باتیں کرتے ہیں، ہمارا ذہن انہی چیزوں میں لگا رہتا ہے. اور یہ صحابہ نوجوان تھے جن کے کندھے پہ دین کی ذمہ داری تھی، اس کی ترویج و نشر و اشاعت کی. آپ روایتوں کو پڑھیں حدیث میں صحابہ کہتے ہیں اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبیبہ، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ آئے، ہم لوگ نوجوان تھے. کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ ہم لوگ کیا تھے، نوجوان تھے. یعنی کہ صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ ہم لوگ نوجوانی اور شباب کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دین کو سیکھتے تھے تاکہ سیکھ کے جائیں اور دوسروں کو سکھائیں. آج ہماری حالت کہ ہم نوجوان نہ دین سیکھنا چاہتے ہیں اور نہ دین دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم اگر یہ معاشرے کے ہمارے نوجوان اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو پھر معاملہ بہت ہی خراب ہوگا میرے بھائی. ہر اعتبار سے ہر جگہ سے ہم پٹیں گے. آپ بنی اسرائیل کے اس واقعے کو لے لیں. امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے اور کئی محدثین نے اس کو اپنی اپنی سندوں کے ساتھ ذکر کیا. گرچہ اس روایت کے اندر میں کچھ ضعف ہے لیکن اس بہت طریق سے یہ روایت مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، کہ وہ پہلی بیماری جو بنی اسرائیل کے اندر میں داخل ہوئی وہ کیا تھی، انہ کان یلقى الرجل الرجل، جب کوئی آدمی کسی آدمی سے، کوئی نوجوان کسی نوجوان سے ملتا تو اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا یا ھذا اتق اللہ، اے میرے بھائی اللہ سے ڈر، دع ما تصنع، جو کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، فإنہ لا یحل لک، یہ تیرے لیے کرنا مناسب نہیں ہے، یہ حرام ہے. ثم یلقاہ من الغد، اس کو بار بار تبلیغ کرتا، تلقین کرتا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ. یہ امت پیدا ہی اس لیے کی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یہ امت اس لیے پیدا کی گئی کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے. ترمذی کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَعْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْحَوُنَّ عَلِ الْمُنْكَرِ، تم لوگ ضرور بھی ضرور نیکیوں کا حکم دیتے رہو گے، برائیوں سے روکتے رہو گے. أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ایسا نہیں کرو گے، نیکیوں کا حکم نہیں دو گے، برائیوں سے نہیں روکو گے، اللہ رب العزت تمہارے اوپر آسمانوں سے عذاب نازل کرے گا. ثُمَّ لَتَدُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. آج
نوجوانوں کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر کسی برے کام کو دیکھے تو روکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر ان کے درمیان جو سب سے پہلی برائی ان کے اندر آئی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب کوئی آدمی کسی برائی کو کرتے ہوئے کسی نوجوان کو دیکھتا تو کہتا یا ھذا اتق اللہ، اے میرے بھائی اللہ سے ڈرو، مت کرو یہ برائی، فإنہ لا یحل لک، تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ ثم یلقاہ من الغد، دوسرے دن پھر اس سے ملتا، بار بار تبلیغ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے اسی برائی کے اندر وہ مبتلا ہے، وہو علی حالہ، اور وہ اپنی حالت پہ ہے، جو پہلے تھا وہی اب بھی ہے۔ فلا یمنعہ ذلک ان یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے اس برائی پہ مصر رہنے کے باوجود بھی وہ شخص جو برائی نہیں کرتا، اس کے برائی پہ رہنے کی بنا پہ باوجود بھی یہ چیز اس کو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے سے نہیں روکتی۔ فلا یمنعہ ذلک ان یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ، وہ برائی کر رہا ہے، اس کو وہ سمجھا رہا ہے، وہ نوجوان کی میرے دوست ایسا مت کر، داڑھی مت کاٹ، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، لعنت بھیجی ہے، مت کر، موڑ رہا ہے، میرے بھائی سگریٹ نہیں پینا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بغل کی گلی میں چائے پینے کے لیے آدمی جاتا ہی ہے، چند نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، 4 یا 5، ان نوجوان آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں آپ کے اس علاقے شہر مدن پورہ اور مضافات کے ماحول کا۔ کتنے نوجوانوں کا انہوں نے نام لیا، کہا اچھا میاں ایک بات بتاؤ، کوئی ایسے ایک آدمی کا نام بتاؤ کہ جو بیئر نہیں پیا ہو۔ میں تو سن کے دنگ رہ گیا، کہا کہ سب پیے۔ وہ 5 نوجوان تھے، کہا ہم نے بھی، کہا بھائی ہم نے ایک بار پیا ہے ٹیسٹ لینے کے لیے۔ یہ عالم ہے، شراب تک لوگ پہنچ چکے ہیں ٹیسٹ کے لیے، مزہ کے لیے، ان کے والدین کو اس کی خبر ہی نہیں کہ ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ اس کا بھائی اس کو کہتا ہے ایک نوجوان کی میرے بھائی اس برائی کو چھوڑ دے، وہ نہیں مانتا۔ ہونا تو یہ چاہیے اگر وہ کہے کہ بھائی تم اللہ کے دین کو قبول نہیں کر رہے ہو، اس برائی کو ترک نہیں کر رہے ہو، اب آج کے دن سے میرا تمہارا تعلق ختم، دوستی اسی وقت رہے گی جب برائی کو چھوڑو۔ اگر نوجوان اس فارمولے کو اپنائے، اگر ایک نوجوان کے دوستی والے زمرے میں اگر 10 نوجوان یا 15 شامل ہیں، 15 کے ساتھ اگر وہ اس طرح کرے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے 15 میں سے 15 تو نہیں، 1 2 3 تو اصلاح پہ، ان کی تو اصلاح ہوگی، کچھ تو راہ راست پہ آئیں گے، کچھ تو بھلائی پر آئیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ابھی معاملہ اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری حالت کیا ہے کہ ہم لوگ گناہ بے لذت کے شکار ہوتے ہیں۔ مان لیجئے کہ سگریٹ پینا ہے یا کوئی غلط کام کرنا ہے، کوئی آدمی داڑھی موڑتا ہے نا، وہ ڈبل بلیڈ والے ریزر سے بالکل جڑ سے داڑھی موڑ رہا ہے، بالکل حرام کام کر رہا ہے۔ ایک آدمی داڑھی رکھا ہوا ہے، بیٹا رکھا ہے، ابا چھیل رہے ہیں، بھائی رکھا ہوا ہے، ایک بھائی داڑھی چھیل رہا ہے، کہا بابو ذرا جاؤ ایک بلیڈ لے کے چلے آؤ، وہ بغیر سوچے سمجھے جاتا ہے، بلیڈ لا کے اس کو دے دیتا ہے۔ سگریٹ نہیں پی رہا، دوست کے لیے سگریٹ خریدنے جا رہا ہے، غلط کام نہیں کر رہا ہے، بغیر سوچے سمجھے وہ گناہ میں تعاون کر رہا ہے، اس کو بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ گناہ کا اپنے اوپر بوجھ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ گناہ بے لذت، مزہ کوئی لے، گناہ تم اٹھاؤ۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بہیائی اور برائی اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کے کام میں کسی کا بھی تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے والد ہیں، بڑے بھائی ہیں، چاہے آپ کے استاد ہو، جو بھی ہو، اگر کوئی ایسے کسی کام کا حکم دیتے ہیں جو غلط ہے اور آپ اس کو نہیں کرتے ہیں، آپ ادب کے ساتھ کہیں کہ میرے محترم آپ اس کے علاوہ کوئی حکم دے میں ضرور انجام دوں گا، یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نافرمانی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، میں نہیں کرنے والا۔ یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کے اندر میں یہ چیز پیدا ہو گئی، ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے انہیں کے دلوں کو یکساں کر دیا، ان کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا عذاب نازل کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ پڑھی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ ان کا جرم کیا بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی ان لوگوں کے اوپر لعنت بھجوائی، لعنت بھیجی،
ان لوگوں کی زبانی انہوں نے سرکشی کی، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اور سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ جب ان میں کا کوئی آدمی برائی کرتا تھا، منکر کام انجام دیتا تھا، تو کوئی اس کو روکنے والا نہ تھا۔ جب تک اس معاشرے کے اندر نوجوان ایسے موجود رہے جو برائیوں کو دیکھ کر کے ایک دوسرے کو روکتے تھے، ٹوکتے تھے، تب تک اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رحمت میں رکھا۔ جب یہ چیز ختم ہو گئی، انبیاء کی زبانی ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی، اور اللہ کی محبوب قوموں کے بدلے وہ بدترین اور ذلیل قوم، مبغوض قوم بن کر رہ گئے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں نہیں؟ کیا آج ہم اسی نہج اور اسی طریقے پہ نہیں چل رہے؟ پھر بھی رونا ہے کہ اس کی سازش ہے، اس کی سازش ہے، فلاں کی سرکار آ گئی، اس کو ووٹ دیتے تو اچھا تھا، فلاں نے فلاں کا ووٹ کاٹ لیا۔ یہ ساری باتیں ایک ذہن کا بہلاوا ہے، شیطانی فریب ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العزت تو آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دنیا کی پریشانیوں پہ تم کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں تم کو پریشانی نہیں آئے گی، کوئی غم، کوئی فکر۔ صرف ایک شرط اللہ نے لگائی کہ تم ایمان والے بن جاؤ، اللہ کے دین پہ چلو، اپنے نبی کے سنت کی اتباع کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی تمام قسم کی پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بنا دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم جی ایس ٹی کا رونا روتے ہو، مختلف قسم کے ٹیکس کا رونا روتے ہو، کاروبار کی مندی کا رونا رہتے ہو، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ ایسی جگہوں سے تمہیں رزق عطا کرے گا، سارے قانون دھڑے کے دھڑے رہ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو رزق مہیا کرے گا۔ اور ایک آخری بات کہ جس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، رات زیادہ ہو چکی۔ آخر وہ کون سا سبب ہے؟ اسباب تو بہت سارے ہیں، لیکن وہ کون سا سبب ہے، وہ کون سا پوائنٹ، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنا پہ انسان اللہ کے دین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتا؟ ایک بہت بڑا نقطہ ہے، نہیں کرتا عمل۔ وہ کیا؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور ہدایت المستفید کے اندر فتح المجید کی جو شرح ہے اس کے اندر میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب التوحید لکھی، اس کی شرح میں عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ مسند احمد کے حوالے سے اور دیگر کتب کے حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے، اور مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی اس کے اندر ایک چیز موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس خط کے پیچھے ایک نصیحت لکھ کے بھیجی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من التمس رضا الناس بسخط اللہ او بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، کہ جو شخص من التمس رضا الناس بسخط اللہ، کہ جو شخص، مفہوم اس کا کیا ہے کہ جو شخص لوگوں کی رضامندی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ تو اس سے ناراض ہو ہی گیا، واسخط علیہ الناس، اور اس نے جس کے چکر میں، جس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے، واسخط علیہ الناس، مفہوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت بھی جس کو اس نے خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ اس کے دل میں اس کی نفرت ڈال دے گا۔ آپ دیکھیں کہ شوہر بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہی ہے، بھائی بھائی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو پیچھے، پیٹ کے پیچھے پسے پوش ڈال دیا، دوست کو خوش کرنے کے لیے اس نے توبہ کر لی کہ اب کچھ غلط کام نہیں کرنا، کوئی فلم نہیں دیکھنا۔ دوست آیا، کہا چلو ایک بہت اچھی مووی ہوئی ہے، HD کوالٹی میں ڈاؤن لوڈ کیا ہوں، دیکھ لو، ہے نا بھائی، ویڈیو ساری آتی ہیں، بہت بڑھیا اچھی فائل ہے۔ کہا نہیں یار توبہ، مولانا صاحب اس دن گئے تھے، تقریر ہوئی تھی، اب نہیں دیکھنا، میں توبہ کر چکا ہوں۔ بولے ارے کبھی کبھی دیکھ لو گے کیا ہوگا؟ بولا نہیں دیکھنا۔ بولے ٹھیک ہے جاؤ، آج سے دوستی ختم، پھر بات مت کرنا، میں تمہارا نمبر ڈیلیٹ کر دے رہا ہوں۔ اچھا چلو، اب وہ دوست ناراض ہو جائے گا، دوست کے چکر میں آگے برائی پھر سے کر لیا۔ مطلب انسان
بھائی بھائی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہی ہے، شوہر بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ معاشرے کے اندر ہر ایک پہلا دوسرے فرد کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کیے جا رہا ہے، اللہ کے احکام کی کوئی پاسداری نہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ نہ شوہر سے بیوی خوش، نہ بیوی سے شوہر خوش، نہ بھائی سے بھائی خوش، سب کو ایک دوسرے سے گلہ ہے۔ مجلسوں کے اندر خاندان میں آپ غور کریں، ایک بھائی سے دوسرے بھائی کے بارے میں پوچھیں، ہاں ٹھیک ہی ہے، آپ کے بھیا کیسے ہیں؟ صحیح ہے۔ معاملات، ارے چھوڑیے جانے دیجئے، گھر کا معاملہ ہے، کیا بولیں گے تو بیکار گناہگار ہو جائیں گے، چگلی بت ہو جائے گی، جانے دیجئے، ہٹائیے۔ یعنی کہ کوئی آدمی کسی سے خوش نظر نہیں آ رہا، بھائی بھائی سے ناراض ہے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، سب کو ایک دوسرے سے گلہ ہے، دوست بھی دوست سے ناراض ہے، سارے لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ کیوں؟ سب بندے کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو کوئی خوش نہیں کرنا چاہ رہا۔ ارے اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے لوگوں کی رضامندی کے لیے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان بھی، ان کے دلوں میں بھی اس کے لیے نفرت ڈال دے گا، کوئی خوش نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ کا ایک پیارا سا وعدہ ہے، وَمَنِ الْتَمَسَ رضا اللہ بسخط الناس، کہ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے۔ اللہ کا یہ حکم ہے، میں اس پر عمل کروں گا، ابا ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، اماں ناراض ہوتی ہیں ہو جائے، بیوی کہتی ہے شوہر ناراض ہوتا ہے ہو جائے، شوہر کہتا ہے بیوی ناراض ہوتی ہے ہو جائے، دوست کہتا ہے دوست ناراض ہوتا ہے ہو جائے، مجھے بس اللہ کی بات ماننی ہے، اس کے رسول کی سنت کی اتباع کرنی ہے، کسی کی رضامندی کی مجھے فکر نہیں، بس اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک اللہ کو، دنیا والوں کو راضی کرتا رہوں گا تو سب کو راضی کر بھی نہیں پاؤں گا، ایک کو تو راضی کر سکتا ہوں، تو وہ اللہ رب العزت کی رضامندی کا متلاشی ہے۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، جو اللہ کی رضامندی کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، لوگوں کی ناراضگی مول لے لیتا ہے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اللہ کی رضامندی کا تلاش ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے رضی اللہ عنہ وَرَضَى عَنْهُ النَّاسِ، اللہ تو اس سے خوش ہو ہی گیا، اور جس بندے کو اس نے اللہ کے لیے ناراض کیا، اللہ کہتا ہے اس کے دل میں تیری محبت میں ڈالوں گا، تو کر کے تو دیکھ، مجھے راضی تو کر، تیرے معاملات کو میں سدھار دوں گا، میرے لیے تو نے جس کو وقتی طور پر ناراض کیا ہے اس کے دل میں تیری محبت میں ڈال دوں گا۔ اور ایسا ہوتا ہے، آپ اس کو ناراض کر دیں، کہے کہ بھائی اللہ کا حکم نہیں، میں نہیں کروں گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بہت برا لگے گا، بعد میں آپ ہی کہیں گے بھائی بات تو بالکل صحیح کہی اس نے، گرچہ منہ پر کہا مجھے برا لگا لیکن صحیح بات کہا، اس نے اللہ رب العزت کا حکم نہیں ٹالا، گرچہ میری بات نہیں مانی، آدمی ٹھیک ہے، اس کے دل میں یہ بات آئے گی، اللہ رب العزت اس کے دل میں اس کے دوست کی محبت اور اس کی رضا ڈال دے گا۔ بہترین فارمولا سماج اور معاشرے کی اصلاح کا، ہر آدمی صرف ایک ایجنڈے پہ کام کرے، 1 پوائنٹ ایجنڈا، بہت زیادہ نہیں، سب یہ سوچ لے کہ ہم کو ہر معاملے میں اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرو، باقی سارے محلے، پاس پڑوس، رشتہ داریاں، برادریاں سب راضی ہو جائیں گے، سب خوش، بالکل معاشرے کے اندر میں امن و سکون، چین، اور ہر جگہ ہنسمکھ چہرے والے لوگ ملیں گے، کسی کو کسی سے کوئی گلہ اور کوئی شکایت نہیں، صرف ایک فارمولا، اللہ کو خوش کرو، اللہ کو خوش کرو، اللہ کو خوش کرو، اللہ کی رضا کے متلاسی ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ سب کو اللہ تم سے خوش کر دے گا، لوگوں کی رضامندی کے چکر میں آ کے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو، خاص طور پر ہم نوجوانوں کو، اپنے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین اور اس سے پہلے کے جو ادوار کے لوگ گزرے ہیں، سلف صالحین، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور کس طریقے سے انہوں نے معاشرے کی اصلاح کی، اور کس طریقے سے جو احادیث بیان کی گئیں کہ صحابہ کرام اپنی نبی کی سنتوں پہ عمل جب کرتے تھے تو بالکل اعتماد کے ساتھ، سیلف کانفیڈنس، مکمل اعتماد، پلیٹ چاٹ رہے ہیں، دانا اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ ارے یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے، علامہ ابن اسیر البدایہ والنہایہ میں اس کو بھی ذکر کیا۔ کیا؟ کسریٰ کا کمانڈر ان چیف تھا رستم، اس کے دربار میں ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد کے طور پہ ایک صحابی رسول جا رہے ہیں، کہا کہ آؤ میرے مجلس میں، میرے محل میں آ کے بات چیت کرو۔ کہا نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ ریشم کا قالین ہے، ریشم پہ بیٹھنا منع ہے، ہم لوگ ریشم نہیں پہنتے۔ کہا کہ اچھا تو کیا کرنا ہے؟ کہا خیمے میں۔ کہا خیمہ بھی ریشم کا ہے، ہٹاؤ۔ آخر میں اس کو مجبور کر دیا زمین پر بیٹھنے کے لیے۔ جب کسریٰ کو یہ بات پہنچی کہ میرے کمانڈر ان چیف کو زمین پر بیٹھنے پر ایک بدو نے مجبور کر دیا، کہا کہ یہ میرے سلطنت کے زوال کی ابتدا ہے۔ میرے بھائی، اگر آج بھی ہم اپنے نبی کی سنتوں کو جان سے لگا لے، احساس کمتری کے شکار نہ رہیں، بلکہ اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کریں اور ایک اللہ کی رضا کے متلاشی رہیں، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہمارا معاشرہ خود بخود آٹومیٹک
اس کے اندر اصلاح کا کام شروع ہو جائے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کایا پلٹ جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو ان چیزوں پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔